أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. چلے آقا مولا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. صادق اور امین رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کی داہنی طرف یہ لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ میں پہنچا حضور کی خدمت میں تو میں نے دیکھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، بچوں کے لیے توجہ دلا رہا ہوں خالی، کہ حضور مکرم کی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ اس وقت تک کی ہیں کہ جب ظاہری سن امام حسین علیہ السلام کا 7 برس کا ہے. یعنی جب حضور نے فرمایا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس وقت خود امام حسین ظاہری سن میں جوان نہیں تھے، بچے تھے، بچپن میں تھے. اس وقت فرمایا کہ یہ جو 2 بچے ہیں نا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آج آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی سے، عارف سے، کتب سے، پیر سے، ابدال سے، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا تمہاری گارنٹی ہے کہ جنت میں جاؤ گے؟ کیا کہنے ہیں بابا؟ تو
تو اگر واقعاً صاحب عقل ہوگا تو یہ کہے گا کہ اللہ کا کرم ہو گیا تو چلا جاؤں گا. کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا, بڑے سے بڑی کوئی شخصیت دعوے سے نہیں کہہ سکتی کہ ہاں میں جنتی ہو گیا ہوں. اور حسن اور حسین ابھی بچپن ہے, حضور نے کہا نا جنتی ہیں, کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں. جو بوڑھا ہے اللہ اسے جوان کر کے جنت میں بھیجے گا. تب جسے جس کی مرضی ہے سردار بنانا چاہے وہ بنا لے. جنت میں تو خالی جوان جائیں گے. اور خود روایت میں ہے کہ جنت نے ایک مرتبہ شکوہ کیا تھا اللہ سے کہ پروردگار قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء, زیادہ تر تو نے فقیر. اب ظاہر ہے کہ جو ضروری نہیں کہ جو سارے مالدار ہیں وہ جہنم میں جانے والے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن زیادہ تر وی آئی پیز آپ سمجھ سکتے ہیں. خود وی آئی پی میں کتنے حرف ہیں وہ سمجھ لینا اس کو بھی. تو آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے بھائی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو جس کے پاس مولا علی کی ولایت نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑا وی آئی پی ہو تو جہنم میں جائے گا. اور تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام اور وعدہ ہے. اور اللہ جہنم کو بات سن لیں, لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. یہ خطابت میں جملہ نہیں کہہ رہا, یہ روایت ہے. حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو لما خلق اللہ النار, اللہ جہنم کو, دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی, ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی, کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے, دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو جنت میں جو بھی جائیں گے, لیکن زیادہ تر مستضعفین ہیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت عطا کرے گا. تو جنت نے ایک دفعہ شکوہ کیا کہ پروردگار مجھ میں زیادہ تر ضعیف مسکین فقیر لوگ زیادہ ہوں گے, اور جو میری ہمسائی ہے اس میں سارے بڑے بڑے لوگ, سارے بجلی بند کرنے والے بلا وجہ, اللہ جانے کون کون کہاں پر ہو. تو پروردگار تو اس وقت اللہ نے جنت کو جواب دیا کہ اے جنت, یہ ٹھیک ہے کہ تجھ میں زیادہ تر مسکین و ضعیف اور مستضعفین ہے, لیکن قد زینتک بالحسن والحسین, میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کی ہے. تماست الجنہ کما تمیز العروس, تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کرتی ہے. تو حسن اور حسین تو جنت کی زینت ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ابھی جو روایت پڑھ رہا تھا تو اب بچپن کی بات ہے, یہ حضور نے فرمایا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. قام او قاعدہ, یہ دونوں امام ابنا یا حضان امامان, چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے دونوں بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے, دونوں کھڑے ہوں تب بھی امام ہے, دونوں بیٹھے ہوں تب بھی امام ہے. حسن سلو کر لیں امام ہے, حسن جنگ کرے تب بھی امام ہے, حسین سلو کرے تب بھی امام ہے, حسین اگر جنگ کرے تب بھی امام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے, حسین کو اگر بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے,
حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے. دونوں کے ناموں میں بھی ظاہر ہے. حسن کا مطلب ہے بڑا حسین، کیونکہ امام حسن کے نام سے امام حسین کا نام رکھا گیا. حسین یعنی چھوٹا حسن، الگ سے نام نہیں رکھا گیا امام حسین کا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی نا، فرمایا گیا کہ یہ چھوٹا حسن ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی حسن نے سلوک کی، حسین نے جنگ کی، دونوں بھائیوں میں فرق کیوں تھا؟ دونوں بھائیوں میں فرق نہیں ہے. حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں، حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں. فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید و معاویہ میں. دیکھو، جس کا احترام رکھنا ہے وہ رکھے، وہ ہماری بلا سے، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں. ہر ایک نے خود جواب دینا اپنی قبر میں. لیکن دیکھو، حسن اور حسین کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ. ان کی برابری پر نہ لے کر آؤ کسی کو. یہ ہم سے نہیں برداشت ہوگا. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، نواسے رسول حسن و حسین. ایک مرتبہ حاکم شام نے یہ کہا تھا، دیکھو نام تو جانتے ہو نا، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب نام لو تو مصیبت، نہ لو تو مصیبت. اچھائی کرو تو مصیبت، برائی کرو تو مصیبت. برائی کرو تو جیل میں جاؤ، اچھائی کرو تو جہنم میں جاؤ. تب ذرا سن لینا بات کو. تو ایک موقع پہ حاکم شام نے یہ کہا تھا، اور روایت میرے ذہن میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ رکی بھی اپنے مقام پر، اس کو پورا کرنا ہے مجھے. ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے آپ کی ہوگی بڑی سخاوت، تمہارا ہوگا بڑا کرم، لیکن انا خیر من کا، میں تم سے بہتر ہوں. پھر بھی ابھی ڈھائی کو کیا کہہ دے گا بھائی، کہ میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر من کا، میں پھر بھی تم سے بہتر ہوں. خدا کی قسم امام حسن نے سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ معاذ اللہ نقول انا خیر من کا، میں تو پناہ چاہتا ہوں ایسے وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام، ہم یہ کہیں کہ اگر وہ ان سے بہتر ہے تو یہ توہین ہے امام حسن کی. حسن ہے جو حسین کا امام ہے، حسن جو ہے حسین کے امام ہے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام بالکل بچپن ہے کہ یہاں سے تو میں نے بات اصل میں شروع کرنی تھی ابھی کہ امام حسین صاحب کو بالکل بچپن ہے. تو ابی ابن کعب نے کہا کہ حسین حضور کے پاس پہنچے، داخل ہوئے تو حضور نے جواب حسین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. جیسے ہی حضور نے کہا امام حسین کو، جو امام حسین لازمی سی بات ہے کہ یا 5 برس کے ہوں گے یا 6 برس کے ہوں گے، اس وقت حضور نے فرمایا. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا زمین و آسمان کی زینت احد غیرک، آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ تو کائنات کے رسول ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو اشرف الانبیاء ہیں، آپ کے علاوہ کیا حسین زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو پہلے تو حضور نے ایک قانون دیا کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض،
याद रखो जितना जमीन वाले हुसैन को जानते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। क्या उससे बहुत ज्यादा आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। फिर कहा फ़इन्नहु मक्तूबुन अन यमीन अर्शिल्लाह, अल्लाह ने अपने अर्श के दाहिनी तरफ ये लिखा हुआ है कि इन्नहु मिस्बाहु हुदन व सफीनतुन नजातिन, हुसैन हिदायत का चिराग भी है, नजात की कश्ती भी है। वह इमाम इज़्ज़िन व फ़ख्रिन व इल्मिन व ज़ुख़रिन, और हुसैन, यहां तक हदीस मशहूर है, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। लेकिन ये पूरी हदीस है आगे फरमा हुआ इमाम इज़्ज़िन, इज्जत का इमाम है हुसैन, व फ़ख्रिन, फ़ख्र का इमाम है हुसैन, यानी हर बड़ाई हर बुजुर्गी उसका इमाम हुसैन उस तक पहुंचा हुआ नहीं है, इमाम है हुसैन उसका, हर इज्जत के इमाम है, हर फख्र के इमाम है, इल्म के इमाम है। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज में कैसे समझाऊं, हुसैन आलिम नहीं है, इल्म का इमाम है हुसैन। आलिम होना और बात है, इल्म का इमाम होना। देखो अगर ये ताजुब हो रहा है ना, अली हक पर नहीं है, खाली अली हक का इमाम है। अल्लाह, देखो ये हदीस अम्मार के लिए भी है कि अम्मार हक के साथ है, हक अम्मार के साथ है, लेकिन फकत इतनी है, अम्मार हक के साथ है, हक अम्मार के साथ है। अली के लिए जानते हो ना, फकत इतनी तो नहीं है हदीस। हाँ, अली उन माल हक वल हक मा अली जिन, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार, परवरदिगार हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए। अगर अली हक के पीछे जाएं तो हक इमाम है, अली मामूम है। हक अली के पीछे आए, अब जिसको तारीख में कहीं देखना हो कि कौन हक पर था, देखो अली के पीछे चल रहा है या नहीं। अली से जंग लड़ने वाला सब कुछ हो सकता है, हक पर नहीं हो सकता। सुनना इस बात को, इसलिए एक क्रिश्चियन राइटर का जुमला मेरे दिमाग में आ गया, शिबली शुमैल ने लिखा अली नुस्खतुन मुफरदा। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जुमले को आपसे बढ़ के कौन समझेगा। कहते हैं अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं है। आए, 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 आए। अली वो नुस्खा है यार जिसकी कोई कॉपी नहीं है, यानी अल्लाह ने बनाया ही नहीं कोई और दूसरा, एक ही है फकत। हाँ, वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। और मिल जाएंगी ईरान और मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा। और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। अब मैं यहां से ये नहीं समझा सकता कौन छुप के कहां रो रहा था। मिल जाएगा छुपकर, देखो मजलिस जिस मेराज पर है ना, उसी मेराज पे मेरे साथ चलते रहना। चलोगे इंशाल्लाह साथ में। वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा। काबे की कसम अब कोई हैदर, मेरे साथ पढ़ना, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। मिल जाएंगी ईरानों मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर। और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। सोने को मगर बिस्तर सरवर।
सोने को मगर बिस्तर सरवर, एक मंजिल और चलोगे मेरे साथ, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी। ओहो बात समझ में आ रही है? जी जी मेरे भाई, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा। इसकी तो वीडियो पिछले साल भी वायरल हुई थी। तो अली नुस्खतुल मुफरदा, अली वो नुस्खा है कि जिसकी कोई कॉपी नहीं। अब देते फिरो किसी को भी किसी का लक़ब। हाँ, अब कोई भी किसी का कोई लक़ब बना दे तो वो अली तो वो है कि चोरी करने से लक़ब थोड़ी कोई। इसलिए कि अगर देखो नफ्से रसूल बनकर एक ही गया था मुबाहिला में, नफ्से रसूल बनकर, ये मतलब कंफर्म बात है। इसमें आप कहीं से भी कोई तफसीर उठा के देख लें, काहिरा से छपी हो, मक्का से छपी हो, मदीना से छपी हो, बैरूत से छपी हो, नजफ से, कुम से, कहीं की भी कोई तफसीर देख लो, नफ्से रसूल बनकर अली के अलावा कोई गया नहीं था। मुबाहिला में 5 ही थे ना, कोई छठा हुआ नहीं था, सही है? तो सिर्फ 5 थे। तो हुजूर मुकर्रम है, मैं बात पे आऊंगा इस पर। तो जो 5 है इनमें से एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल औलिया, एक है सैयदतुन निसाइल आलमीन, एक है सैयदा शबाब अहल जन्नत अजमईन। 2 हैं सैयदा शबाब अहल जन्नत अजमईन, एक है नबियों का सरदार, एक है वलियों का सरदार, एक है जन्नत की औरतों की सरदार, एक है जन्नत के जवानों के, 2 हैं जन्नत के जवानों के सरदार। तो फिर से सुन लो, एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल औलिया, एक है सैयदतुन निसाइल आलमीन, एक है सैयदा शबाब, 2 है सैयदा शबाब अहल जन्नत अजमईन। पता चलो जो सरदार थे ना वो गए थे मुबाहिला में। अब अगर किसी को अपने नाम के आगे सैयदना लिखवाने का शौक है तो मुझे दिखाओ मुबाहिला में कहा था, मैं मान लूंगा। तो इमाम अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम 5 बरस के सिन के में, 6 बरस के सिन में, मरहबन बिका या अब्दुल्लाह या ज़ैन समावात वल अर्ज़, ऐ ज़मीन और आसमान की ज़ीनत हुसैन मरहबा। कि या रसूलल्लाह आपके अलावा भी कोई ज़मीन आसमान की ज़ीनत है? कहीं हुसैन फिस समा अकबर मिनहु फिल अर्ज़, हुसैन को जितना आसमान वाले जानते हैं ना, ज़मीन वालों से ज़्यादा आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने अपने अर्श के दाएं तरफ लिखा हुआ है। ये कोई मजाक बात है, कोई मामूली बात है? अल्लाह ने अपने अर्श के दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, अल्लाह के अर्श के दाहिनी तरफ अल्लाह। गोया आप कहीं पे भी किसी जगह पे जाते हैं तो एक हेडलाइन बनी होती है ना, बड़ी सी कंपनी का बोर्ड होता है मसलन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कायनात के बोर्ड पर, मिसाल दे रहा हूँ, जो हेडलाइन बनाई है ना, वह हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है, वह इमाम इज़्ज़िन व फ़ख्रिन व इल्मिन व ज़ुख़रिन। और हुसैन इमाम है इज्जत का, फख्र का, इल्म का और ज़ुख़र का। ज़ुख़र यानी जो कुछ ज़ख़ीरा है अल्लाह की कायनात में। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तज़किरतुश शुहदा किताब, इसके सफ़ा नंबर 39 पर मुल्ला हबीबुल्लाह काशानी की किताब है ये। उन्होंने लिखा है कि अगर अहले मैशर की, देखो इस पर फ़ख्र करना अपने आप पर, उन्होंने कहा अहले मैशर की अगर 1000 सफ़े होंगी, अहले मैशर की अगर 1000 सफ़े होंगी
ایک صف تمام آئمہ مل کر اس کی شفاعت کریں گے، اور 999 کی شفاعت ابا عبداللہ الحسین کریں گے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں ملا حبیب اللہ کاشانی، کہتے ہیں کہ یہ جو سر جو امام دو سرا نے تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا۔ اب جنت طالب ہے ہور کی، ہور نہیں طالب، اب جنت طالب ہے۔ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں ہور تھا۔ یہ حسین تو امام ذخر ہے، یعنی جو کچھ آل محمد کے پاس ذخیرہ ہے شفاعت کا، اس کے امام ہے حسین۔ یہ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہے کیا؟ امام نے کہا ہم سب سفینہ نجات ہے، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع و انفس، حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے، زیادہ گہرا، جلدی مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات واضح ہو گئی عزیزوں؟ تو بس یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ حسین کے شہزادے کا بھی ذکر ہو جائے، خود بخود بات ترتیب میں آ گئی ہے۔ مصائب سے پہلے فضائل میں ابھی میں نے عرض کیا کہ آقا حسین علیہ السلام 999 صفوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن آیت اللہ کوہستانی نے لکھا ہے، پڑھ کے بات کرنے کا عادی ہوں، آیت اللہ کوہستانی نے لکھا ہے، اللہ جانے انہوں نے اپنا ایک وجدان لکھا ہے، کوئی مکاشفہ لکھا ہے، کیا چیز ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ میدان محشر میں حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ حسین کی شفاعت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ علی اکبر اتنی شفاعت کر چکے ہوں گے کہ حسین کسی کی شفاعت کریں یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے حسین کا بیٹا ہی بخشوا دے گا سب کو۔ یہ ہے علی اکبر، پنجتن کی نشانی ہے۔ فقط علی اکبر شبیہ رسول نہیں ہے، شبیہ رسول تو ہیں، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن تمام پنجتن کی شبیہ ہیں علی اکبر۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اور کیسے؟ اچھا دیکھو، مجھے پتا ہے طبیعتیں منقلب ہوتی ہیں، خود بخود دل مغموم ہوتا ہے، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میری گزارش ہے آپ سے ابھی مصائب سے پہنچنے سے پہلے اگر اس شہزادے کے بارے میں بھی اس کو فضائل کے انداز میں سن لو گے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام راضی ہوں گے۔ اپنے بیٹے کے فضائل کو جب بیان کیا جائے، ان کے بیٹے کے فضائل کو، اور مومنین کے چہرے رشک گلاب ہو جائیں، تو یقیناً امام حسین علیہ السلام اس مجلس کو قبول فرمائیں گے، مجھے اتنا یقین ہے۔ تو میں کیا کروں، مجھے انیسی بار بار یاد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا۔ کیا مصرع لکھا ہے؟ آفاق میں وہ، پوری کائنات میں ایک ہی علی اکبر ہے جو رسول جیسا ہے، آفاق میں وہ ثانی سلطان، ایک ایسا نتیجہ دیا ہے نا، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے حسین کے علی اکبر، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ کیونکہ حسین نے فقط یہ نہیں کہا کہ جو خلق میں میرے نانا کی شبیہ ہے، خلق میں، یہ حسین کی سند ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا۔ جو خلق اور خلق میں علی اکبر کا فقط چہرہ رسول جیسا نہیں ہے، اخلاق بھی بالکل رسول جیسا ہے، یہ امام حسین کی سند ہے۔ دیکھو جوانوں سیکھنے والی بات ہے اب یہ، دیکھو ہم چہرہ اپنا نہیں بنا سکتے ویسا کہ جیسا ہم جیسا چاہیں، جو چہرہ اللہ نے دیا وہ ہے، لیکن اخلاق ویسا بنا سکتے ہیں۔ علی اکبر کو جب اللہ نے مصطفیٰ جیسا چہرہ دیا تھا نا، تو اکبر نے اپنا اخلاق بھی مصطفیٰ جیسا بنا لیا تھا پورے۔ اور مصطفیٰ کا اخلاق جانتے ہو کیا ہے؟ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا کہ آپ حضور کے اخلاق گنیے گا، بتائیے گا ہمیں کیا کیا ان میں صفات تھیں، تو مولا نے کہا تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا سکتے ہو؟ ایسا جواب علی دے سکتے تھے، خدا کے قسم ان کو دے نہیں سکتا تھا، نفس رسول علی بن ابی طالب، کہ تم مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا سکتے ہو؟ کہ نہیں مولا، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ ابراہیم میں سورہ نحل دونوں میں آئے تھے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کہ جب کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا، مولا نے جواب دیا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، تم نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے کثیر ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو قلیل ہے، اللہ کے لیے تھوڑی کوئی کثیر ہے، خود اللہ کے لیے۔
اللہ نے کہا یہ جو ہم نے نعمتیں ہماری نگاہ میں تو قلیل ہے، وہ قلیل بھی تم شمار نہیں کر سکتے. کہ جیسے اللہ نے قلیل کہا تم شمار نہیں کر سکتے، اور جیسے اللہ نے خود عظیم کہا ہو، انک لعلی خلق عظیم. اے مصطفیٰ آپ اخلاق کے عظیم رتبے پر ہیں، کہ جب تم قلیل شمار نہیں کر سکتے تو عظیم کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مصطفیٰ کا اخلاق. اور سب سے شبیہ کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر. تو مصطفیٰ کی شبیہ ہے. اس جوان کا ذکر ہونا ہے آج، اپنے اپنے انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی اور حاجات کی برابری کے لیے بھی، اور جو جس امید کے ساتھ آیا ہے شہزادے کا ذکر ہے. لیکن جملہ سن لینا، علی اکبر تک امام حسن سے کیسے شبیہ ہیں؟ دیکھو ایک تو ہم نام علی ہے، تو علی کی شبیہ ہم نام علی. مولا حسن مجتبیٰ سے جانتے ہو کیسے شبیہ ہیں؟ ایسے شبیہ ہیں کہ امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت، جانتے ہو، اور علی اکبر کا لقب ہے کریم آل حسین. آل حسین میں جو سب سے کریم ہستی علی اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر علیہ السلام کے لیے لکھا ہوا ہے مقاتل میں، تاریخوں میں، کہ یہ شہزادہ اپنے گھر کے اوپر ایک چراغ روشن کرتے تھے بڑا سا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو بھی یہاں سے مسافر گزرنے والا ہے اس کے لیے دسترخوان یہاں لگا ہوا ہے. دور سے لوگ دیکھتے تھے اس چراغ کو اور آتے تھے علی اکبر کے دسترخوان پر. اہل بیت میں یا مولا حسن کا دسترخوان مشہور ہے یا حسین کے علی اکبر کا دسترخوان مشہور ہے. دیکھو سنو، یہ جوان سنیں، علی اکبر سے کیا سیکھیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے اخلاق، باپ کا ادب سیکھو علی اکبر سے. سبحان اللہ. کہ جب حسین یہ کہیں کہ جب انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ یہ کیوں آیت پڑھی آپ نے جب سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہ بیٹا یہ کاروان ہم جا رہے ہیں اور مجھے ندا اور صدا یہ ہے کہ یہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. کہ لسنا علی حق، بابا ہم حق پر نہیں ہیں. کہ بیٹا ہم ہی حق پر ہیں. فرمایا کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا کے رہے ہیں، موت ہم پر آگے رہے. ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے. اچھا، جب پنجتن کی شبیہ ہے تو امام حسن کی بھی شبیہ ہے. مولا علی کا نام ہے، رسول اللہ کا اخلاق ہے اور چہرہ ہے، حسن کے بیٹے ہیں، اور سن فاطمہ کا ہے 18 برس. تصویر پنجتن سمجھ میں آ گئی علی اکبر؟ تصویر پنجتن علی اکبر سمجھ میں آ گئے؟ ہاں، کن کے مصائب میں بیٹھے ہو. لیکن مصائب میں شروع کروں، آپ کی طبیعتیں منقلب ہیں، میری بھی یہی کیفیت ہے، تو ایک جملہ اور سن لو، اور اسے اگر دعا دے سکو تو مجھے دعا دے دینا اس وقت. اور اصل میں تو جناب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یہ شعر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. حضرت علی اکبر کا رجز لکھا ہے انہوں نے، اس میں میسج بھی ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کو کوئی غالی کہتا ہے، کوئی مقصر کہتا ہے. دیکھو یہ کہنا چھوڑو. اب اگر ان فسادات میں جاؤ گے، سنو حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رجز، اس میں ایک بڑا میسج ہے. کیا غالی کیا مقصر سب سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر. کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، بلا تشبیہ. پھر کہتے ہیں سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. جیسے علی اکبر سورج ہے، ان کا چہرہ چاند ہے، اس سے ستاروں کو دور کیا علی اکبر نے. حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے رتبے سے تم آگاہ ہو کیا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. یہاں اگر دعا دے سکو تو مجھے دعا دینا. کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یہاں غلو ختم ہو گیا، لیکن دیکھو تقصیر میں بھی نہ پڑ جانا. کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. مجھے بڑا لطیف لگتا ہے یہ بیت، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ. پھر سے کہتا ہوں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے. اللہ اکبر. مل کے ایک اجتماعی نعرہ لگا دو شہزادہ علی اکبر کی خوشنودی خاطر. ماشاءاللہ اس بچے کا جواب دیتے ہوئے اب عبداللہ حسین کا صدقہ انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. اب پہنچ گئی. دیکھو فضائل کا میں اپنا حصہ میں پڑھ چکا تھا.
آج میں فضائل کے حصہ ایک حد تک پڑھ چکا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ شہزادے کا ذکر ضرور ہو، تاکہ ایک ہی تو یہ شب ہوتی ہے کہ جس میں کسی حد تک تفصیل سے ذکر ہو سکے، جہاں مومنین کا اجتماع بھی ہو، اور اپنے آپ کو حسین سے ہم جوڑتے ہیں حضرت علی اکبر سے ایک تعلق، وسیلہ، توسل۔ عزیزوں، جب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عباس اور علی اکبر ایک ساتھ گزرتے تھے نا کہیں سے، تو اہل مدینہ اپنے سارے امور چھوڑ کر صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے دو شہزادوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہر ایک اپنا ہر کام چھوڑ دیتا تھا اور دیکھتے تھے علی کے بیٹے کو اور حسین کے بیٹے کو ایک ساتھ دیکھتے تھے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا جب عباس و علی اکبر ایک ساتھ کسی مدینہ میں گلی سے گزر رہے ہوں، تو کیا شان ہوگی، کیا روب، کیا دبدبہ، کیا ہیبت، کیا جلالت، کیا نورانیت، کیا کیفیت ہوگی۔ ایک بدو عرب تھا، وہ آیا۔ اب آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کوئی میڈیا کا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ کب کون دنیا سے چلا گیا۔ تو بدو عرب تھا، وہ بہت زمانے بعد آیا مدینہ، تو اس نے خواہش کی کہ میں تو رسول اللہ کو دیکھنے آیا تھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ دیکھو رسول تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے حسین کو ایک رسول جیسا بیٹا دیا ہے، جاؤ ان کی زیارت کر لو۔ وہ آیا، آغا عباس عزیزی نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ آیا، اب عبداللہ حسین کے در پر دق الباب کیا، ہائے ہائے ہائے، اب عبداللہ حسین تشریف لائے، کہا آقا میں نے سنا ہے آپ کو ایک بیٹا عطا ہوا ہے بالکل رسول جیسا، مجھے دکھلا دیں، اس کی زیارت کروا دیں مجھے۔ علی اکبر کو بالکل بچپن کا عالم تھا علی اکبر کے، علی اکبر کو لے کر آئے، یعنی گویا 3 سے 4 برس کا سن تھا اس شہزادے کا، اس وقت لے کر آئے۔ اس شخص نے دیکھا شہزادے کو اور فرط مودت و محبت میں چیخ ماری، آہ ماری اس نے۔ تو حسین نے ایک سوال کیا اس سے کہ یہ بتا کیا تو اس کے قدموں میں کانٹا برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ آقا جو بے نہیں اس کا جواب ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آقا میری آنکھوں میں تیر لگ جائے یہ میرے لیے آسان ہے، اس شہزادے کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے یہ میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ حسین نے کہا ایک دن آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا۔ وہ چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ اے بوڑھے تو نے فقط سنا تھا، برداشت نہ کر سکا۔ سلام اس حسین پر کہ جو کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے۔ کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا۔ زبان پر رونے کے لیے آئے ہو تو رونے کے دن ہے۔ 5 محرم کی تاریخ آ گئی عزیزوں، عاشور سے قریب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اللہ جانے پھر کب کون زندہ رہے گا محرم میں اگلے برس علی اکبر کو رو سکے۔ آپ اپنی جھولیاں پھیلا لو حسین کی بارگاہ میں۔ شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ جائیے آقا حسین کی شہادت تو پڑھیے گا، منبر پر حسین کی شہادت پڑھیں۔ وہ گئے، علی اکبر کی شہادت پڑھی تو اتر آئے۔ اگلے دن پھر لوگوں نے کہا کہ آقا حسین کے مصائب پڑھیے گا، شہادت مولا حسین کی پڑھیے گا۔ آئے پھر علی اکبر کے مصائب پڑھے تو اتر گئے۔ آقا ہم 2 دن سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت پڑھیں، آپ علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آتے ہیں۔ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اکبر کی شہادت پر حسین مر گئے تھے۔ اگر زینب نہ آتی حسین مر چکے تھے علی اکبر کے لاشے پر۔ خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی تھی بھیا یہ لاش تم اکیلے نہ اٹھا سکو گے، میں بھی آتی ہوں مل کر لاش اٹھاتے ہیں۔ حسین نے اکبر کو وہیں زمین پر رکھ دیا تھا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے کبھی بھی گھر سے باہر نہ آنا۔ زینب کا دل دکھے گا، اکبر کا دل دکھے گا، حسین کا دل دکھے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ابھی تو رخصت بھی نہیں ہوئی بیان، ہائے 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 میں کیا کروں، میں نے تو مختلف گوشے پڑھے فقط ابھی۔ حسین کے علی اکبر ادب سے آ کر مولا کی خدمت میں بیٹھ کر کہتے ہیں مولا اے میرے بابا کیا مرنے کی اجازت مجھے ہے، میں جاؤں مقتل میں؟ استأذن اباہ فأذن لہ۔ مقتل میں حسین نے
ہر ایک سے پسو پیش سے کام لیتے تھے، کہتے تھے نہیں ابھی نہ جاؤ، ابھی رک جاؤ، لیکن یقین جانو علی اکبر کے لیے یہ نہیں ہے تاریخ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سن رکھا ہے، میں نے جو تاریخ میں دیکھا تو صحیح مقتل میں دیکھا ہے، جیسے ہی بیٹے نے اجازت لی فوراً حسین نے کہا بیٹا جاؤ تو صحیح، لیکن اپنی ریش کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے بس اتنا کہا جاؤ بیٹا اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ علی اکبر خیمے میں گئے، بی بی ام لیلہ سے جب اجازت طلب کر کے آئے، کہا بیٹا میں نے اس ماں سے نہیں کہا تھا جس ماں نے 18 برس تجھے پالا ہے۔ اکبر آئے شہزادی زینب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، کہا پھوپھی اماں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ کا بیٹا حسین کا بیٹا ہو کر یہ سوال پوچھ لیا، زینب کا کوئی مقام صحیح، فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہا پھر پھوپھی اماں آج اپنے بیٹے کو حسین کے بیٹے پر فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دو، آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو۔ کہا بیٹا یہ عجب انداز تھا، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ علامہ جوادی لکھتے ہیں کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، بار بار خیمے کا پردہ گرا، اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ کوئی بیوی تھی جو بار بار دامن پکڑ لیتی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی بیوی تھی، لیکن اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو شانہ تھامتی۔ یہ اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ تھی جو بار بار بھائی کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا قیامت کا منظر ہے۔ ممبر سے دعا دے رہا ہوں اللہ تمہیں مقام علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جاؤ کربلا جاؤ، جہاں بوڑھے باپ نے ایک جوان کا لاشا اٹھایا، حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ سنبھال لینا، اس زبان کو سنبھال لینا۔ اکبر چلے، اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ دیکھو آج تو مسائل پڑھنے نا مجھے، آج تو شب ہے یہ۔ چلنا چاہتے تھے، ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آئی ہو۔ اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ اکبر کے پیچھے حسین آ رہے تھے۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا۔ کہا بیٹا اگر تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تجھ سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا۔ بس اگر ہو سکے تو چہرہ پلٹ کر دکھلاتے رہنا۔ ایک بار تجھے پلٹ کر دیکھ لوں۔ اکبر گئے، بے پناہ جنگ کی، پہلے حملے میں سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹے، آ کے مولا حسین سے پوچھا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہیں، جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہیں۔ کہا بابا العطش قد قتلنی، عطش نے قتل کر دیا بیٹا، پیاس نے مار دیا ہے بابا۔ خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو اور بوڑھے باپ کے پاس پانی نہ ہو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی۔ اکبر دفعتاً تڑپ کر پیچھے ہوئے، اپنے چہرے کو پیچھے کر کے کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو بابا، آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے بابا۔ حسین نے اپنی انگشتری کا نگینہ اکبر کے منہ میں دیا، کہا بیٹا شاید اس سے تجھے تسکین مل جائے، جاؤ اب نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے۔ یہ حسین شاید سمجھانا چاہتے تھے گویا دبے لفظوں میں اکبر کو کہ بیٹا اب نہیں پلٹ کر آنا، اب جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے، حسین کے پاس نہیں ہے، خطرہ ہے آپ نہیں ہے۔ اکبر چلے، جنگ کرتے کرتے عمر سعد نے کہا یہ حسین کا شیر ہے، اگر ایک ایک کر کے لڑو گے یہ سارے لشکر کو مار دے گا، گھیر کر مارو۔
علی اکبر پہ داہنے طرف سے وار ہوا، بائیں طرف سے وار ہوا، اکبر لڑتے رہے، دور سے حسین ابن نمیر نے اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا۔ جس مصیبت کو سننے کے لیے آئے ہو یا حسین کہنا، اکبر کے کلیجے پر برچھی ماری، کھینچنا چاہتا تھا دستہ، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں رہ گیا۔ اکبر زمین پر گرے۔ علامہ نقل لیتے ہیں، شہزادے نے کہا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام۔ ہر شہید نے کہا تھا بابا کہ مولا میری مدد کو آئیے گا، لیکن اکبر یہ نہیں کہتے میری مدد کو آئیے گا، میرا آخری سلام۔ سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، اب زحمت نہیں کیجیے گا، اب میرا آخری سلام۔ لیکن وہ حسین کے جو جون کے لاشے پر بھی پہنچے ہوں، اکبر کے لاشے پر کیسے نہ جاتے۔ حسین اٹھے، کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے، کہتے تھے بیٹا میری آنکھوں کا نور چلا گیا، ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیری آواز کے سہارے تجھ تک پہنچو۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے فسقط من الفرس، حسین گھوڑے سے اترے نہیں، گھوڑے سے گرے۔ مجھے پڑھنے ہیں، ابھی کچھ جملے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا ہے تمہارے دل پہ بہت چوٹ لگی ہے، لیکن میں کیا کروں، مصائب جہاں تک میرا دم ہے میں پڑھتا رہوں گا۔ حسین جھکے آہستہ آہستہ جھکے، فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر رکھ دیا اور کہا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تیرے بعد جس دنیا میں تو نہ ہو اس دنیا پر خاک ہے بیٹا۔ لقد استرحت من ہم الدنیا، تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا۔ وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، تو حسین کو اپنے باپ کو تنہا چھوڑ گیا۔ ہائے حسین نے پورے واقعہ کربلا میں کہیں بددعا نہیں دی، لیکن یہ ایک موقع ہے کہ عمر سعد کو دیکھ کر کہا قطع اللہ، جیسے تو نے میرے اکبر کو مارا ہے نا، اللہ تیری نسل کو ختم۔ اللہ جانے حسین پر کیا گزری تھی۔ دیکھو اب تو میں آیا ہوں اصل مصائب پر۔ حسین چاہتے اکبر کو لے کر چلے، ابھی کچھ رمق باقی ہے، بوڑھا باپ ہے، جوان علی اکبر ہے، کہ بیٹا اتنی مہربانی تو مجھ پر کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے ہاتھوں کے سہارے تجھے لے کر چلوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے، کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا، کہ بیٹا میں صابر حسین ہوں تو ہاتھ ہٹا۔ اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہ بیٹا بس اتنی سی بات تھی بیٹا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، نجف کا رخ کیا، کہ یا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے، جوان کے کلیجے سے برچھی کھینچنا، یہ کہہ کر برچھی کھینچی، اکبر کا کلیجہ ہلا، کربلا میں زلزلہ تھا، زینب کی صدا آئی بھیا۔ مجھے پڑھ لینے دو، رک جاؤ، ایک جملہ پڑھ لینے دو۔ بنی ہاشم کے بچے خیمے سے نکلے، اکبر کا لاشا ساتھ لے کر چلے، اور حسین یا علی یہ لکھا ہے مقتل میں، کہتے ہوئے بڑے آگے۔ میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملوں کو سناتا ہوں، ان کی روح کو دیا کر رہا ہوں۔ جب اکبر کا لاشا پہنچا، بی بی ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف جا کے گرتی تھی،
کبھی اٹھ کر دوسری طرف جا کے ٹکراتی تھی، کہتی تھی بیویوں میرا اکبر مار دیا گیا، زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا، جو سفید چادر تھی سرخ ہو گئی۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر علی اکبر، ماتم کرنا تابوت علی اکبر کی زیارت ہے۔ ارمان تھا پہنا اونڈی پوشاک شاہانی، افسوس کے سائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر۔ آخری جملہ پڑھو، یا حسین کیا کرو نا، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، علی اکبر، یا حسین 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 یا حسین۔ انجمن حسینی عزادار کے صاحب حسن عباس سے گزارش ہے کہ نوخانی